العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مجرد کا 5واں باب ہے فعل یفعل بضم العین فیہما، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ. جیسے کرم یکرم، کرم ماضی ہے، اس کے عین کلمے پر بھی ضمہ ہے، اور یکرم مضارع ہے، اس کے بھی عین کلمے پر ضمہ ہے. اس باب سے متعلق ایک بات خاص طور سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ باب لازم ہے. لازم کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی. فعل لازم کہتے ہیں اس فعل کو جس کا اثر فاعل پر پورا ہو جائے. جیسے جلس زید، زید بیٹھا، جلس فعل، زید فاعل، جملہ پورا ہو گیا. ذهب خالد، خالد گیا، ذهب فعل، خالد فاعل، جملہ پورا ہو گیا. اور فعل متعدی کہتے ہیں اس فعل کو جس کا اثر فاعل سے گزر کر دوسرے پر پڑے. جیسے اکرم خالد بکرن، خالد نے بکر کا اکرام کیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اکرم خالد، خالد نے اکرام کیا، تو جملہ پورا نہیں ہوا. مفعول کی اس میں ضرورت پڑتی ہے بھی کس کا اکرام کیا. تو یہ بکرن مفعول آنے کے بعد یہ اکرم فعل پورا ہو رہا ہے. بالفاظ دیگر اکرم کا اثر فاعل سے گزر کر دوسرے پر پڑ رہا ہے. اب یہ سمجھے کہ فعل لازم جو ہوتا ہے چونکہ اس کا اثر فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں آتا اور مجہول بھی نہیں آتا. مفعول کیوں نہیں آتا؟ کہ فعل کا اثر فاعل پر ہی پورا ہو گیا، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر فاعل سے گزر کر دوسرے پر پڑے، اس دوسرے کو مفعول کہتے ہیں. جب فعل لازم کا اثر فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اس لیے اس کا مفعول نہیں آتا. اسی طرح اس کا مجہول بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ فعل مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا. اور چونکہ فعل لازم کا مفعول ہی نہیں آتا اس لیے اس کا مجہول بھی نہیں آتا. گردان کرتے ہیں ہم کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. یہ کریم جو اس میں فاعل یہ اصل صفت مشبہ ہے، اس لیے کہ اس میں دائمی صفت پائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق پڑھ لیا. کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منه مكرم والآلة منه مكرم ومكرمة ومكرام وتثنيتهما مكرمان ومكرمان والجمع منهما مكارم ومكاريم. أفعل التفضيل منه أكرم والمؤنث منه كرما وتثنيتهما أكرمان وكرميان والجمع منهما أكرمون وأكارم وكرم وكرميات. اس کی باقی گردان ویسی ہی بنے گی جیسی نصر ینصر کی بنی ہے. باب ششم، چھٹا باب ہے فعل یفعل بکسر العین فیہما، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کے کسرہ کے ساتھ. فعل ماضی اس کے عین پر بھی کسرہ ہے، اور یفعل مضارع ہے یہاں بھی عین مکسور ہے. جیسے حسب یحسب،
حسب یحسب حسبا و حسبانا، حسبن بھی مصدر ہے، حسبانا بھی مصدر ہے، جس طرح یہاں کرمن اور کرامتن دو مصدر آئے ہیں۔ حسب یحسب حسبا و حسبانا فهو حاسب وحسب یحسب حسبا و حسبانا فهو محسوب۔ اس کی گردان ضرب یضرب کی گردان کی طرح ہوگی، صرف ماضی میں فرق ہے۔ حسب یحسب حسبا و حسبانا فهو حاسب وحسب یحسب حسبا و حسبانا فهو محسوب۔ الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، الظرف منه محسب والآلة منه محسب ومحسبة ومحساب وتثنيتهما محسبان ومحسبان والجمع منهما محاسب ومحاسيب، أفعل التفضيل منه أحسب والمؤنث منه حسبا وتثنيتهما أحسبان وحسبيان والجمع منهما أحسبون وأحاسب وحسب وحسبيات۔ ان گردانوں کو پہلے کاپی پر لکھ لیں گے اور پھر یاد کریں گے تو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس باب سے متعلق یہ بات سمجھنی ہے کہ اس باب سے فعل صحیح حسیبہ یحسبو کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ ہاں، بعض لوگ نعیمہ یا نعیمو کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حسیبہ سے آتا ہے۔ ہاں، معطل اور لفیف وغیرہ کے کچھ افعال اس باب سے آئے ہیں، چنانچہ ورث یرث یہ معطل فا ہے، یہ باب حسیبہ یحسبو سے آیا ہے۔ وورث سلیمان داود یرثنی ویرث من آل یعقوب، دیکھیے دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ ولی یلی یہ لفیف ہے، یہ بھی باب حسیبہ یحسبو سے آیا ہے۔ تو مطلب کیا کہ کچھ افعال ہیں معطل وغیرہ کے، وہل یہل، ولیہ یلیہ، وجع یجع وغیرہ جو باب حسیبہ سے آئے ہیں، فعل صحیح کوئی حسیبہ یحسبو کے علاوہ اس باب سے نہیں آتا۔ آخری بات یہ کہ حسیبہ کا مضارع یحسب عین کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، چنانچہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہم نے پڑھا قرآن میں یحسب ان مالہ اخلدہ، تو اس صورت میں یہ باب سمیع سے کہلائے گا جب مضارع اس کا یحسب رہے گا، ورنہ حسیبہ یحسبو ماضی مضارع دونوں میں کسرہ کے ساتھ بھی ہے، جو ایک باب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.